اگر سمجھ نہ آئی ہو تو علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ سے عصمت کے مقام پر جہاں پر عصمت کی تعریف کر رہے ہیں نبراس سرا عقائد اٹھا کے دیکھو، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ صرف اتنا فرق ہے، حالانکہ معصوم کا معنی ہی محفوظ ہے۔ شرع عقائدی رکھو ان کے سامنے، خیالی رکھو اشیاء ان کے سامنے، نبراس رکھو ان کے سامنے۔ عصمت کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ملکہ ہے معاصی سے اجتناب کا، اور تمکن کے باوجود وہ معاصی سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ ہے علامہ خیالی کی عبارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی کبر الاصاغر بموت الاکابر، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المعصومین وعلی آلہ واصحابہ المحفوظین۔ حضرات گرامی، آج بڑی ہی اہم شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنی ہے کہ جب سے ہمارے قائد محترم قبلہ کنز العلماء نے اہل سنت کا عقیدہ مسئلہ فدق کے اندر بیان کیا تو بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی کتابوں کا دعویٰ کیا اور اس مسئلہ میں مخالطیں دینے کی بڑی کوششیں کی۔ قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب بڑی ہی علمی شخصیت مانی جاتی تھی اور بڑا ہم سمجھتے تھے کہ وہ علم کا پہاڑ ہیں، حجت الاسلام کا لقب اختیار کر چکے ہیں۔ انہوں نے بھی اس مسئلے میں جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے عیاں ہے۔ اب ان کے سامنے مسائل پیش کرنا اور جواب دینا یہ اتنا گمبھیر ہو چکا ہے کہ بڑا سوچنا پڑتا ہے کہ ان کے سامنے کس کتاب کا نام لیں۔ جس کو مرضی چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تو بس اقوال ہیں، جن کے نام لے رہے ہیں یہ بھی 150 سال کے ہوئے ہیں، پیچھے دکھائیں۔ عجیب طریقے سے مسئلے کو گھمانا ان کا وتیرہ بن چکا ہے۔ اس دوران یہ شکر ہے کہ انہوں نے نام لیا کہ نبراس میں یہ لکھا ہوا ہے، خیالی میں یہ لکھا ہوا ہے، شرع قائد اٹھا کر دیکھ لیں تو آج نبراس اور خیالی ہی ان کو دکھائی جائے گی۔ یہ میرے ہاتھ میں نبراس موجود ہے اور اسی نبراس سے ہی نفس مسئلہ ان کے سامنے پیش کرنے کی میں نے کوشش کرنی ہے۔ تو اس نبراس کا نام لیتے ہوئے شاہ صاحب نے بڑا مخالطہ پیش کیا اور کہا کہ نبراس میں لکھا ہوا ہے کہ معصوم کا معنی ہی محفوظ ہے۔ ہم آج یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شاہ صاحب جس نبراس کا آپ نام لے رہے تھے اس نبراس کو مکمل مطالعہ کریں، مکمل نہیں تو اس بحث کو دیکھ لیں۔ اس بحث کو بھی نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم جس صفحے کا نام لے رہے تھے اس صفحے کو ہی دیکھ لیں، اسی سے ہی مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ آپ نے جو کہا کہ وہاں دیکھو معصوم کا معنی ہی محفوظ ہے، تو یہ بالکل میرے ہاتھ میں موجود ہے کہ معصوم کا معنی محفوظ لکھا ہوا ہے، المعصوم من عصمہ اللہ۔ تو یہ بالکل ابتدائی بحث تھی جس کو صاحب نبراس علامہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ الرحمہ نے شروع فرمایا معصومیت کی بحث میں۔ تو ابتداً اس کو ذکر کر کے آگے سے پھر پوری اس بحث کو نقل کیا۔ کاش کہ آپ پورے صفحے کا ہی مطالعہ کر لیتے، آپ کو مسئلہ سمجھ لگ جاتا۔ اسی صفحے کے آخر میں حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ الرحمہ سوائق المحرقہ کی عبارت نقل فرما رہے ہیں، اور السوائق والے نے بھی علامہ ابن حجر مکی نے اسی مسئلہ فدق کو چھیڑا، اور مسئلہ فدق کو چھیڑ کر معصومیت کا دعویٰ کرنے والوں کو جواب دیا، اور علامہ عبدالعزیز پرہاروی نے ان کے سوال اور جواب کو اس کتاب میں نقل فرمایا۔ اب ذرا دیکھیں، علامہ صاحب نبراس نے ایک تعریف فرمائی اور تعریف کر کے پھر سوائق المحرقہ کی اس عبارت کو نقل کیا، اور درمیان میں سارا ایک واقعہ بھی لکھا کہ صاحب سوائق المحرقہ کی عبارت پر بڑے بڑے لوگوں کو شکوک و شبہات پڑ چکے تھے، بڑے لوگ پریشان ہو چکے تھے کہ انہوں نے کیا لکھ دیا۔ اس وقت بھی علماء سندھ میں یہ منازعات چھڑ چکے تھے۔ تو یہ السوائق المحرقہ کی عبارت صاحب نبراس نے ذکر کی اور ذکر کر کے اس عبارت کی توجیہ بیان فرمائی۔ اب دیکھیں ذرا صاحب نے سوائق المحرقہ نے کیا ذکر فرمایا۔ علامہ پرہاروی علیہ الرحمہ نے
عصمت کی تعریف بیان فرما کر آخر میں لکھا کہ فی عبارت سوائق حیث ذکر اعتراض شیعہ، کہ اس سے ایک مسئلہ حل ہو گیا اس تعریف سے کہ جس پر اختلاف ہوا تھا علماء سندھ کا السوائق المحرقہ کی عبارت میں، کہ صاحب سوائق علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے شیعہ کے اعتراض کو ذکر کیا کہ روافض نے یہ اعتراض کیا بأن زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ادعت فدق وشہد لها اہل البیت وهم معصومون عن الکذب والخطا، کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت فدق کا دعویٰ کیا اور اہل بیت ان کے گواہ تھے، اور اہل بیت تو سارے کے سارے معصومون ہیں، معصومون عن الکذب والخطا۔ اس کے بعد علامہ عبدالعزیز پڑھاڑوی ذکر فرما رہے ہیں وجواب اہل سنہ بأننا لا نسلم العصمہ، کہ اہل سنت کا جواب یہ ہے کہ ہم ایسی عصمت کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ ہے صاحب نبراس کا مسلک، کہ جس کا نام لے کر آپ ہمیں دعوت دے رہے تھے کہ وہ پڑھو۔ شاہ صاحب ہم پڑھ کر آئے ہیں اور اللہ کے فضل سے ایک عرصے سے پڑھ کر آئے ہیں، ہمیں تو حیرانگی ہوئی کہ آپ نے ہمیں پڑھنے کی دعوت دی اور خود پڑھے بغیر ہی آگے۔ ایک دفعہ دیکھ تو لینا تھا وہ صفحہ کہ اس صفحے میں ہے کیا۔ اور یہ ہمارے قائد محترم کا انداز ہے جو صدیوں سے امت کے اندر ایک تسلسل چلتا رہا۔ قائد محترم نے اعلان کیا تھا کہ ہم سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مطلقاً خطا کی نسبت کی کبھی اجازت نہیں دیتے، مسئلہ فدق میں بھی نہیں دیتے۔ ہاں، جس وقت روافض کا اعتراض آئے اس اعتراض کے جواب میں خطا کی نسبت کرتے ہیں، اور وہ بھی خطا اجتہادی کے لحاظ سے تفصیل کے ساتھ۔ تو یہ علامہ ابن حجر مکی نے السوائق المحرقہ میں بھی وہی انداز اختیار کیا کہ روافض کا اعتراض جب سامنے آیا اس اعتراض کے جواب میں انہوں نے وہی کام کیا۔ صاحب نبراس نے انہوں نے بھی یہی انداز اختیار کیا کہ ان کے سامنے بھی جب یہ بات آئی تو انہوں نے بھی اسی جواب کو نقل فرمایا۔ اور کمال کا انداز دیکھیں کہ جو لوگ معترض تھے کہ سوائق المحرقہ کی عبارت میں سکم ہے، اہل بیت کے لحاظ سے وہ مناسب نہیں ہے، آپ پورا موضوع پڑھیں اور سکون سے پڑھیں، اچھی طرح اس کا مطالعہ کریں۔ علامہ عبدالعزیز پڑھاڑوی نے اس عبارت کا دفاع کیا ہے اور اپنی تعریف پر اس کو منطبق کیا ہے کہ جو صاحب سوائق نے کہا وہ بالکل درست کہا ہے اور سارے اشکال اٹھا دیے ہیں۔ یہ ہے علماء کا انداز، جس انداز کو ہمارے قائد محترم نے اپنایا ہے۔ صدیوں سے امت کے اندر یہی تسلسل آیا ہے، جس نے روافض کے اعتراض کا جواب دیا ان لوگوں کو اس انداز میں جواب دینے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ اور پھر یہاں بھی کوئی بات کو گما نہ دے کہ جواب صرف اتنا ہے بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ الْعِصْمَ، کہ ہم عصمت کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہی قائد محترم فرماتے تھے کہ ہم یہی کہیں گے کہ سیدہ پاک معصوم نہیں ہیں۔ اور اس میں تفصیل یہ ہے کہ العصمہ پر جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے، اور یہ بھی ہم ذرا سمجھا ہی دیتے ہیں کہ عہد خارجی کیا ہوتا ہے۔ عہد خارجی کا مطلب یہی ہے کہ جس عصمت کا دعویٰ ہے اسی عصمت کی نفی کر دی گئی ہے۔ مسئلہ فتح کا دعویٰ اور اس دعوے میں معصوم عن الکذب والخطا ہونے کا دعویٰ تھا۔ العصمہ پر الف لام اس سارے دعوے کو لے آتا ہے کہ مسئلہ فتح کے اندر معصوم عن الخطا ہونا یہ اہل سنت کا مذہب نہیں ہے۔ یہ ہے علامہ عبدالعزیز پڑھاڑوی صاحب نبراس کا انداز۔ تو یہ پورا سکین بھی حاضر ہے، مزید اگر وقت ہو تو اس کا حاشیہ بھی پڑھ لیجئے گا۔ حاشیے میں بھی مولوی برخوردار نے مکمل بحث کی ہے اور واضح انداز میں فرمایا ہے کہ اہل بیت کے لحاظ سے روافض کا یہ دعویٰ ہے کہ معصومون عن ذنب کلہ من انواع الذنوب و انواع الخطا، یہ ان کا دعویٰ ہے، اور اہل سنت کا مذہب یہ ہے وعندنا العصمت بہذا الوجہ مختصۃ بالانبیاء، کہ ایسی عصمت صرف اور صرف انبیاء کے ساتھ مختص ہے۔ یہ وقت ملے تو پورا حاشیہ پڑھ لیجیے گا، یہ ساری بحث مذکور ہے۔ یہ صاحب نبراس
اس کتاب کے اندر مکمل بحث کو ذکر فرما رہے ہیں۔ آپ ہمیں دعوت دیتے تھے کہ ذرا پڑھ لیجئے، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی ذرا اسی صفحے کا ہی مطالعہ کر لیجئے جس صفحے سے آپ نے قول پیش کیا۔ اور دوسرا آپ نے نام لیا تھا خیالی کا، تو یہ میرے ہاتھ میں خیالی ہے، اور الحمدللہ حضور کنز العلماء کے شاگرد سے ہم نے پڑھی ہے۔ ہم حضور کنز العلماء کے شاگرد ہیں، اور اللہ کے فضل سے سب جانتے ہیں کہ خیالی میں کہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ علامہ خیالی نے اس مقام پر جو بحث فرمائی ہے، انہوں نے تو اتنا لکھا فَهِيَ مَلْكَةُ اجتناب المعاصی مع التمکن فیہا، کہ عصمت کا معنی یہ ہے کہ معاصی سے اجتناب، تمکن کے باوجود۔ شکر ہے کہ اس عبارت کو پیش کرنے میں آپ نے خیانت نہیں کی، اور یہ واضح رہے کہ انہوں نے جو لکھا وہ معاصی لکھا ہوا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں خیالی ہے، الحمدللہ تمت بالخیر تک مکمل سبقن پڑھی ہے، اس کے ذریعے سے بھی مخالطے دینے کی کوشش نہ فرمائیں۔ تو انہوں نے تو اجتناب المعاصی لکھا ہے، اور ہمارا دعویٰ کب معاصی کا ہے؟ حضور کنز العلماء نے اولین جو تفصیلی بیان جاری ہوا تھا اس میں مکمل دلائل دیے تھے کہ اس خطا کو کوئی معصیت نہ سمجھے، اس خطا کو کوئی غلطی قرار نہ دے، اس خطا کے بارے میں گناہ کا قول نہ کرے، یہ خطا اجتہادی ہے، اور خطا اجتہادی ایک ثواب کا درجہ رکھتی ہے۔ اور ہم نے پچھلے بیان میں بھی مکتوبات امام ربانی سے مکمل پیش کیا تھا کہ خطا اجتہادی کے بارے میں امام ربانی کیا فرماتے ہیں، اور ہماری بڑی مجبوریاں ہیں کہ آپ کو دکھائیں تو کیا دکھائیں، اس لیے مکتوبات ہی دکھاتے ہیں۔ ویسے تو بریلی شریف سے مولانا راحت صاحب نے مکمل ایک مقالہ پیش کیا ہے کہ خطا اجتہادی وہ صفت مدح ہے، صفت ذم بنتی نہیں ہے، وہ تو قابل مذمت ہے ہی نہیں۔ تو مکتوبات امام ربانی کے اندر مکتوب نمبر 54 دفتر اول کو جا کر دیکھیں، حضرت امام ربانی کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خطا اجتہادی تا بحد فسق نمی رسانند و ملامت را درین طور خطا گنجائش نیست، بلکہ این خطا یک درجہ است الثواب، کہ اس خطا میں نہ حد فسق تک بندہ پہنچتا ہے، نہ ملامت کی گنجائش ہے، بلکہ اس خطا میں تو ایک نیکی ملتی ہے۔ تو کہاں معصیت اور کہاں نیکی، دونوں آپس میں نقیضیں ہیں، اور آپ معصیت کوئی بحث کو لے کر خطا اجتہادی پر فٹ کر رہے ہیں۔ کچھ تو لحاظ کریں، آپ ایک علمی شخصیت سمجھے جاتے تھے، اور اتنے مخالطے پیش فرما رہے ہیں کہ حد ہی کر دی ہے۔ اسی طرح مکتوبات میں دیگر مقامات پر بھی دیکھ سکتے ہیں، دفتر اول کا مکتوب نمبر 31 ہے، اس میں بھی امام ربانی یہی فرماتے ہیں کہ ملامت و عتاب ازاں مرفوع است، بلکہ یک درجہ از درجات ثواب درو متحقق باشد۔ یہ ان کا مذہب ہے کہ اس میں معصیت ہوتی نہیں ہے۔ اور علامہ خیالی نے جو پیش فرمایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ معصوم اور عصمت ان کی یہ ہے کہ وہ معاصی سے اجتناب کرتے ہیں، اور آپ خطا اجتہادی سے اجتناب پر فٹ کر رہے ہیں۔ کہاں معصیت اور کہاں خطا اجتہادی، کچھ تو لحاظ کریں شاہ صاحب۔ ایک ارذل العمر کو بندہ پہنچ گیا، اب ان کو ایسی باتوں میں الجھا رہے ہو جہاں جوانوں کے سر پھرے ہوئے ہیں، بوڑھے وہاں کیا آ کر وہ بنیادی تعریفات کو ہی ذہن میں نہیں لا سکتے۔